السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں درود شریف کے فضائل کو ذکر کروں، میں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علیہ صلاۃ فی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن سب سے افضل عمل فرائض اور واجبات کے بعد یہ ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو آدمی جمعہ والے دن، حضور کی حدیث ہے، جو آدمی جمعہ والے دن غسل کرے اور اچھی خوشبو کو استعمال کرے، اچھا کپڑا میسر ہو تو اسے پہنے، زیب و تن کرے اور مسجد کی طرف آئے، موقع ملے تو نفل نماز پڑھے، اس کے بعد امام کے خطبہ دینے سے لے کر نماز کے فارغ ہونے تک خاموش بیٹھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، لایانی باتوں میں مشغول نہ ہو، اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر پچھلی جمعہ تک کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے۔ جمعہ کی نماز کو آئے، خاموش بیٹھا رہے، خوشبو کو استعمال کریں اور امام کے خطبے دینے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک خاموش بیٹھا رہے، تو اس کو اس جمعہ سے پچھلی جمعہ تک کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا صغیرہ گناہ۔ تو اس کے بعد میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ پورے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کے کام آسان ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں درود شریف پڑھنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہو، مسجد کی دعا ہے، ساتھ میں درود پڑھیں۔ مسجد سے باہر جائیں، مسجد کی دعا ہے، باہر نکلنے کے ساتھ میں درود پڑھیں۔ گھر میں داخل ہو، درود شریف پڑھیں۔ گھر سے باہر آئیں، درود شریف پڑھیں۔ مسجد پر نظر پڑی، محبت کی نظر سے درود شریف پڑھیں۔ جو آدمی حج کو جائے، عمرے کے لیے جائے، مدینے میں قدم اس کا پہلا پڑے تو درود شریف پڑھے۔ بازار میں جائے تو درود شریف پڑھے۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو درود شریف پڑھے۔ درود شریف سے جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ اس کا کام آسان بنا دیتے ہیں۔ رغم انف، حضور نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور مجھ پر درود بھی نہ بھیجے، اور فرمایا کہ جو درود میرے نام کے بعد نہ پڑھے وہ کنجوس ہے۔
کیا فرمایا؟ جو میرا نام لیا جائے اس کے بعد مجھ پر درود نہ بھیجے وہ آدمی کنجوس ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے خاص رحمتیں بھیجی ہیں۔ صلاۃ کا مطلب خاص رحمت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھیجتے ہیں، اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی نبی کا نام لے تو اس وقت تم بھی درود شریف پڑھو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول کے سامنے ہماری حاضری موجود ہونا ہے تو حضور پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو ایک حدیث کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی درود بھیجتا ہے اس کے لیے 10 رحمتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، آپ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں تو آپ تک درود کیسے پہنچے گا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کو انبیاء کے جسم اطہر کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کبھی نبیوں کی قبر کو نہیں کھاتی۔ ہم نے یہ بھی سوچا کہ حضور کا نام ہے تو درود پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو 1 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ واجب ہے، اس کے بعد افضل ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ فی کتاب، حضور نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، بسا اوقات پڑھنا نہیں ہوتا، بسا اوقات لکھنا ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو وہاں پر درود بھی لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے اس کی فضیلت یہ بتائی، جس کاغذ پر محمد کے بعد درود لکھ دیا جائے اس کاغذ کے جب تک باقی رہنے کے امکانات ہیں تب تک بھی فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ ہیں کہ محمد نام آئے اس کے بعد پورا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے۔ میں ان سے یہ مسئلہ بتا دوں، محمد کے نام آنے کے بعد اگر لکھنا ہے تو پورا لکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ بہت سارے ہیں سین ڈال دیتے ہیں، سواد ڈال دیتے ہیں، اور انگریزی پڑھنے لکھنے والے یس ڈال کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خاندان کا ومشا وکشا جب لکھا جاتا ہے تو وہاں پر والد کی جگہ واو لکھ دو، ڈبلیو لکھ دو، بیٹے کی جگہ بی لکھ دو، با لکھ دو، کیا وہاں واو لکھنے سے بی لکھنے سے بیٹا یا باپ سمجھ میں آئے گا؟ تو پھر سواد لکھنے سے درود سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ درود کی بے حرمتی ہے۔ درود لکھنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پورا لکھیں، اگر نہیں لکھنا ہے تو ساتھ لکھ کے مذاق نہ اڑائیں، نہیں لکھیں، صرف حضور کا نام لکھ دیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، اردو لکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے محمد لکھتے ہیں، بازو میں سواد لکھ کے چلے جاتے ہیں آگے، اور انگریزی لکھنے والے محمد لکھ کے یس لکھ کے چلے جاتے ہیں، یا یس لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ لکھنا ہو تو پورا لکھنا ہے، اگر لکھنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کی انک ختم ہو جائے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، نہ لکھیں۔ یہ یس لکھ کے، یہ سواد لکھ کے حضور کے درود کا مذاق بھی نہ اڑائیں۔ اور جس درود کے پڑھنے پر 40 فائدے ہوں اس کے لکھنے پر بھی اللہ 40 فائدے ضرور نصیب کرے گا۔ جس کے پڑھنے پہ اللہ گناہ معاف کرے، جس سے لکھنے پہ بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جب تک وہ کاغذ باقی رہے گا فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے میری عاجزانہ گزارش ہے، ہر کام سے پہلے آپ درود پڑھیں۔ دکان میں گراہک نہیں آ رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی گپاشٹنگ کرنے کے بجائے آپ درود کی کثرت کریں، درود کا ورد کریں۔ آپ گاڑی میں جاتے ہیں، آپ راستے پہ سڑک پہ بھی دھیان ہو، آپ کی زبان پہ درود ہو۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کام پہ بھی دھیان ہو، آپ کی زبان پہ درود شریف کا ورد ہو۔
آپ سڑک پہ چل کے جا رہے ہیں، آپ کا ذکر درود سے، آپ کی زبان پہ درود کا ورد ہو، ہر کام پہ آپ کے زبان پر درود کا ورد ہو، اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے بعد نبی کا مرتبہ ہے، خدا کے ذکر کے بعد نبی کے ذکر کا مرتبہ ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل ہے، محمد الرسول اللہ اس کے بعد افضل ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد افضل نہ ہوتا، کسی اور نبی کا نام آتا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے بعد رسول ہیں، رسول سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت نہیں تو اللہ سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، میں بھی اس پر رحمت بھیجتا ہوں، تو بھی اس پر رحمت بھیج، تو بھی اس پر درود و سلام بھیج، میں اسے قبول کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ میں آتے ہیں، سنت پڑھنے کے بعد جب موقع ملے، خالی وقت ہوتا ہے، درود پڑھ کے بیٹھیں آپ۔ اور ایک تسبیح میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، جمعہ والے دن جمعہ کی فرض نماز کے فوراً بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اس کی حد کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ دعا بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور بلندی ہے، اور اس کو ایک دفعہ 2 جملے ہیں، اس کا ترازو تولنے کے لیے ہے ہی نہیں دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور جو یہ پڑھے گا جمعہ کے دن، جمعہ کی فرض نماز کے فوراً بعد، میں اسی لیے دعا میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب کو یاد آ جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا بہت بڑا تول بھی ہے، وزن بھی ہے، اور اس کی بہت بڑی قیمت بھی ہے، جس کو ذکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔